لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اب اللہ دیتا کیوں ہے، اب اسے سمجھیں آپ، تاکہ کربلا کا پورا منظر اور وہ امتحان آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ اللہ کسی کے درجوں کو بلند کرتا کیوں ہے؟ تو اب اس کو قرآن نے جو ہے وہ واضح لفظوں میں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ مَا آتَاكُمْ، جو کچھ تم کو ہم نے دیا ہے اس میں تمہارا امتحان لیں، تمہاری آزمائش لیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مال دے کر آزماتا ہے کہ غلط راستے پہ خرچ تو نہیں کرتا، حسن و جمال دے کر کے آزماتا ہے کہ کہیں آوارہ گردی تو نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں دے کر اللہ کسی کو درجات بلند دے دیتا ہے تو یہ آزمائش کے لیے ہے۔ غریبی بھی آزمائش کے لیے ہے کہ غریبی میں کہیں حرام کی طرف تو نہیں جاتا، اللہ کی بارگاہ تو نہیں چھوڑ دیتا، اللہ سے مایوس تو نہیں ہو جاتا۔ اور جب جاہو جلال اور مال و منال مل جائے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پروردگار نے اقتدار عطا کر دیا، کہیں مس یوز تو نہیں کر رہا، کہیں بڑا بنا دیا تو کہیں غلط طریقے سے فیصلے تو نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب کسی کو اقتدار دیا جائے، جب کسی کو کسی کے درجات بلند کیے جائیں تو یہ درجات بلند کر کے اللہ آزماتا ہے کہ اس بلندی درجات پر رہنے والا بندہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین کو درجوں بلندی عطا فرمائی اور آپ کو نوجوانان جنت کا سردار بنا دیا۔ اور یہ سردار بنانے کے بعد اب پروردگار دنیا کے بندوں کو دکھانا چاہتا ہے، میرے بندوں، میرے محبوب نے صرف نواسا ہونے کی حیثیت سے نوجوانان جنت کا سردار نہیں بنایا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں کربلا کے امتحان میں اسے بھیجوں گا اور ذرا دیکھنا تو صحیح کہ باطل کے سامنے جھکتا ہے یا باطل کے مقابلے میں تیار ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ اگر لٹا دے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین، میرا بندہ اللہ عز و جل کے امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام پر 2 مرتبہ بہت سخت وقت آیا ہے، 2 مرتبہ بہت سخت وقت آیا ہے۔ ایک رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے وقت کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قانون اسلام کے اندر رعایت اور قانون اسلام کی خلاف ورزی کرنا چاہتے تھے۔ جیسے زکوٰۃ دینے والوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے سرکار کے وصال کے بعد، اسی طریقے سے منکرین ختم نبوت پیدا ہو گئے، ڈپلیکیٹ نبی، نبوت کے دعوے دار۔ اب سچویشن ایسی تھی کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، اور جو تھی اس میں بھی بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں انہوں نے منع کر دیا۔ بعض علاقوں سے غلط نبی، ڈپلیکیٹ نبی و منشے شہود پر آ گئے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو اس سلسلے میں تو سارے صحابہ کا اتفاق تھا کہ جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان سے جنگ کی جائے، لیکن اس سلسلے میں صحابہ شش و پنج میں تھے کہ جو زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے ہیں ان سے بھی جنگ کی جائے کہ نہ کی جائے۔ یہاں تک کہ فاروق اعظم نے کہا ان سے جنگ مت کرو، ایک سال چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، دوسرے سال لیول پر آ جائیں گے۔ لیکن اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرات مندی کا مظاہرہ کیا اور ارشاد فرمایا دین مکمل ہو چکا ہے، اور جو سرکار کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے
ان سے زکات وصول کی جائے گی، انہیں رعایت قطعی طور پر نہیں دی جائے گی، اور منکرین ختم نبوت سے جنگ کی جائے گی، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المؤمنین بیک وقت کتنے محاذ پر آپ لڑیں گے؟ ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہی تو ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں سے صدیق اکبر جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری ران کے گوشت کو جانور کھا جائیں تو یہ تو گوارا ہے، لیکن نبی کے دین کے اندر کوئی شب خون مارے یہ ابو بکر گوارا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ صدیق اکبر نے جرأت مندی کا مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد سارے صحابہ اس بات پر متفق ہوئے کہ ابو بکر کا اسٹیپ، ابو بکر کا قدم یہ سب سے آسن اور سب سے صحیح تھا، کہ جس کی وجہ سے اسلام جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، نہ اس میں کوئی کمی ہوئی نہ اس میں کوئی بیشی ہوئی، بلکہ صدیق اکبر نے وہی اسلام جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک میں مکمل ہو چکا تھا، اسی اسلام کو صدیق اکبر نے آگے بڑھایا۔ تو وقت بڑا خطرناک تھا، اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت مندی کا مظاہرہ کیا۔ اور دوسرا وقت اسلام کے چہرے کو اور اسلام کے اصل چہرے کو مسخ کرنے کے لیے جو دوسرا خطرناک وقت آیا وہ یزید کے زمانے میں آیا۔ آپ جانتے ہیں کچھ صحابہ موجود تھے، امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کے دور پاک میں یزید جس طریقے سے دعوے دار بن کر کے آیا، تو یزید کا معاملہ بھی ایسا تھا کہ یزید اسلام کے بہت سارے قوانین کے اندر تبدیل اور تحریف کر رہا تھا، حلال کو حرام، حرام کو حلال، بیت المال کو اپنی ملکیت، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس زمانے میں اسلام کو سمجھنے کے لیے نہ قرآن جمع ہوا تھا نہ احادیث کا ذخیرہ تھا۔ اسلام اگر کسی کو سمجھنا ہوتا تو خلفاء کی زندگی سے اسلام سمجھا جاتا، جو خلیفہ وقت ہوتے آدمی ان کے قریب ہوتا اور ان کے قریب ہو کر کے دیکھ لیتا، ان کی صبح کو، ان کی شام کو، ان کی رات کو، تو اس کے سینے میں اسلام کی محبت اور اسلام کی حقیقت اجاگر ہو جاتی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور پہلی مرتبہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، اور کوہ صفا پر جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ طیبہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس موقع پر لوگوں نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا دین سچا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ لوگوں نے دلیل مانگی تھی، تو اس وقت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے نہیں بتائے تھے، انگلی سے پانی کے چشمے جاری کر کے نہیں بتائے تھے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اس وقت حضور نے کہا تھا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آج سے پہلے کی زندگی تمہارے درمیان گزری ہے، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ اللہ اکبر! پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کو اسلام کے سچے ہونے کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا۔ اب آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ لوگ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو ابتدائی اسلام کے اندر، ابتدائی اسلام میں کس طرح سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر! سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب مسند خلافت پر بیٹھے تو مسند خلافت
پر بیٹھنے سے پہلے آپ کی عادت تھی کہ مدینے کی گلی سے جب گزرتے تو ایک گھر ایسا تھا جس میں کچھ بچیاں رہتی تھیں، اور ان بچیوں کا معمول یہ تھا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی کہ ابو بکر ہماری بکری کا دودھ دو کر کے ہمیں دے دو، ہمیں بکری کا دودھ دونا نہیں آتا اور گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر بکری کا دودھ دو کر کے ان کو دے دیا کرتے تھے۔ لیکن جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے سرکار کے وصال کے بعد، اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرنے لگے اسی گلی سے، تو بچیوں نے کہا آج تو ہم ابو بکر سے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اب تو صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین ہو گئے ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے اور یہ چھوٹے کام ابو بکر سے نہیں لینے چاہیے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر کے کانوں پر یہ بات پہنچی تو رک گئے اور فرمایا بیٹیو ذرا اتنا سنو، خلافت کے منصب پر تو ابھی فائز ہوا ہوں، غلام مصطفیٰ تو پہلے سے ہوں۔ لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹی جو بھی تمہارا کام ہے مجھے بتا دیا کرو، میں کر لیا کروں گا۔ یہ تھا اسلام کا ایک چہرہ، یہ اسلام کی ایک پہچان تھی، یہ صحابہ کی زندگی اور خلفاء کی زندگی کو دیکھ کر اسلام سمجھ میں آتا تھا۔ اسی طریقے سے مجھے ایک اور واقعہ صدیق اکبر کا یاد آتا ہے۔ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، ایک رجسٹر تیار کیا، یہ کام فلاں کرے گا، یہ کام فلاں کرے گا، یہ کام فلاں کرے گا، یہ کام فلاں کرے گا۔ رجسٹر میں ایک کام لکھا ہوا تھا، ایک بڑیا کے گھر کی صفائی اور بڑیا کو کھانا کھلانا۔ اس کام کے آگے صدیق اکبر نے کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب رجسٹر کو فاروق اعظم نے دیکھا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ کام میں انجام دے دوں گا، اس لیے کہ یہاں کام کرنے والے کے آگے نام لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت اس بڑیا کے گھر پہنچتے ہیں اور صبح کو پہنچتے ہیں، فجر کے بعد جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، گھر میں صفائی بھی ہو چکی ہے، بڑیا کھانا بھی کھا چکی ہے۔ تو فاروق اعظم کو حیرت ہوئی کہ جب نام کسی کا لکھا ہوا نہیں تھا کام کے آگے تو کون آ کر کے یہ کام انجام دیتا ہوگا۔ دوسرے دن فجر سے پہلے پہنچے تب بھی کام انجام کوئی دے کر چلا گیا تھا۔ پھر ایک رات عشاء کے بعد جا کر کے چھپ کر کے بیٹھ گئے کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ کام کون انجام دیتا ہے۔ تو چھپے ہوئے تھے، چھپ کر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں چہرہ ڈھانکے ہوئے، پیر میں نہ جوتے نہ چپل کوئی چیز بھی نہیں تھی، اور ایک بندہ اس کو بڑیا کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فاروق اعظم نے آواز دی کون؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا ابو بکر۔ اللہ اکبر، فاروق اعظم کو حیرت ہوئی اور عرض کرنے لگے امیر المومنین یہ کام آپ انجام دے رہے ہیں، ہم خادم تو حاضر تھے، ہمیں حکم فرما دیتے یہ کام ہم انجام دے دیتے۔ صدیق اکبر نے فرمایا عمر یہ کام کٹھن تھا اور اچھا تھا، میں نے سوچا یہ کام میں انجام دے دوں۔ اور اس کے بعد صدیق اکبر سے فاروق اعظم نے پوچھا امیر المؤمنین یہ تو بتائیے کہ آپ جوتے چپل پہنے بغیر آپ نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ کنکریاں چپ جائیں گی، کانٹے اگر چپ جائیں گے تو کیا ہوگا، آپ نے جوتے چپل کیوں نہیں پہنے؟ تو جواب میں صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جوتے اور چپل پہننے کی وجہ سے، جوتے اور چپل کی آہٹ سے کسی مسلمان کی نیند خراب ہو جائے یہ بھی ابو بکر گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچیں۔ اور جب پوچھا گیا چہرہ ڈھانک کر کے کیوں آئے تو جواب میں ارشاد فرماتے عمر میرا کام میں جانوں میرا خدا جانے، کسی کو پتا ہی نہ چلے کہ میں کیا رات کو کام انجام دیتا ہوں۔ یہ اللہ والے تھے، یہ پہچان تھی۔ تو صدیق اکبر کی حیات طیبہ کو دیکھ کر اسلام سمجھ میں آتا۔ فاروق اعظم کی زندگی کو دیکھیں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مصلی پر حملہ ہوا اور آپ مصلی پر گر گئے فجر کی نماز کے وقت، اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے باقی نمازیں مکمل فرمائیں اور باقی رکعتیں جماعت نماز پڑھا دی، تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، لوگوں سے فاروق اعظم نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان تو نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا حضور یہ سوال پوچھنے کی وجہ کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا انتقال ہو گیا تو کہیں میری وجہ سے کسی مسلمان کی آخرت برباد ہو جائے، عمر اسے گوارا نہیں کرتا۔ یہ فکر تھی، یہ سوچ تھی۔
آپ اندازہ لگائیں. لیکن امام علی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ یزید کی زندگی کو دیکھ کر اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جتنے بھی خلفاء تھے وہ نماز کے پابند تھے، شریعت کے پابند تھے، بیت المال کو اپنا مال نہیں سمجھتے تھے، ہر حرام چیز سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، نیکی کے خوگر تھے، اور زندگی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرتی تھی. لیکن امام حسین نے دیکھا کہ یزید کی زندگی سراسر خلاف قانون اور خلاف اسلام ہے، اس لیے اب پوزیشن یہ تھی کہ یا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت کی راہ لے لیتے کہ شریعت کے اندر یہ اجازت ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو تم اس موقع پر کلمہ کفر بھی کہہ سکتے ہو، تو وہ رخصت کی راہ لے لیتے اور یزید کی بیعت کو قبول کر کے چلے جاتے، جان بھی بچ جاتی، اولاد بھی بچ جاتی. لیکن قرآن کا جو فرمان ہے وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ، کہ قرآن نے کہا ہے تم میں کہ ہم نے بہتوں کو درجے بلند کیے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہارا امتحان ہو. تو اب یہ ایک امتحان تھا، اس لیے کہ رسول اعظم نے امام حسین کے درجوں کو بلند فرمایا تھا. ایسا نہیں کہ صرف جنتی بتا دیا تھا، ایسا نہیں کہ جنت میں لے جانے والا بتا دیا تھا، بلکہ رسول اعظم نے نوجوانان جنت کا سردار بنا دیا تھا. اس لیے اب امتحان بھی سخت ہو رہا ہے. امام حسین سمجھ گئے کہ یہ امتحان کا وقت ہے، یہ امتحان کی گھڑی ہے. اگر یزید کی دعوت کو اور یزید کی بیعت کو قبول کر لیا گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے نہیں پہنچے گا. اب یہاں تھوڑا سا پیچھے اور آپ کو لے کر کے چلوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت اور اس پر امام حسین کا عمل، اسے آپ پورے کربلا کے واقعے کو سامنے رکھ کر سمجھیں. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت جو سرکار اس فرش گیتی پر تشریف لائے تب سے لے کر وصال تک اور وصال سے لے کر کے محشر تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے. وہ کون سی سنت؟ کون سی سنت؟ وہ سنت ہے امت کی فکر. ولادت ہوئی تو رب حب لی امتی، اسی کو اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. کہ سرکار تشریف لائے اور پہلا سجدہ کیا، اس سجدے پر بھی درود، اور سجدے کے اندر اپنی امت کو سرکار نے یاد فرمایا، اس پر کروڑوں سلام. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فکر امام حسین جانتے تھے کہ سرکار کو فکر ہے تو اس بات کی فکر ہے کہ کسی بھی طریقے سے انسان ہدایت کے راستے پر آ جائے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی تو اس بات کی کہ میری امت نیکی کے راستے پر چل کر کے جنت کی حقدار بن جائے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس فکر کا خیال صرف یہ نہیں کہ پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے رکھا، بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور کی امت کی فکر جو ہے وہ انبیاء کو بھی رہی، حضور کی امت کی فکر فرشتوں کو بھی رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر صحابہ کو بھی رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر اولیاء کاملین کو بھی رہی. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا اور آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی، اور آپ نے علماء سے یہ گفتگو سماعت فرمائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام معراج کی شب یہ کیوں کہتے ہیں کہ سرکار آپ جائیے، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی. اب اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ رسول اعظم رب کا دیدار کر کے آتے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ رسول اعظم کی آنکھوں میں اپنے رب کا جلوہ دیکھ لیتے. اب کہہ سکتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ سرکار آپ جائیں، رب کو دیکھ کر کے آئیں تاکہ آپ کی نگاہوں کے اندر، آپ کی آنکھوں کے اندر میں رب کے جلوے دیکھ لوں. لیکن حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ سرکار کے سامنے امت کی پریشانی کا ذکر کیا جائے گا تو حضور فوراً تشریف لے جائیں گے. تو سرکار
سرکار سے جب کہا گیا آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھے گی، کم کرا کے آئیں، سرکار گئے یہاں تک کہ 9 مرتبہ حضور کو انہوں نے عرض کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب انہوں نے کہا تو سرکار نے فرمایا اب میری امت کے لیے 50 وقت کی نماز میں سے 5 وقت کی رہ گئی ہے، اب رب کی بارگاہ میں کیسے جاؤں؟ یہ ٹھیک ہے اللہ اکبر، لیکن میرے کریم نے بھی فرما دیا میرے محبوب میں نے جو کہہ دیا وہ اٹل ہے، سنو پڑھے گی تمہاری امت 5 وقت کی نماز لیکن ثواب دیں گے ہم 50 وقت کا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اس اپنی خواہش کو پوری کرنے کا معاملہ آیا، رب کے جلوے کو دیکھنے کا معاملہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے امت ہی کا تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے معراج کے اندر جب حضرت جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر رکے تو سرکار نے فرمایا جبریل آگے چلو، عرض کرتے ہیں حضور چلوں گا تو پرتو تجلی سے میرے پر جل جائیں گے، تو سرکار نے فرمایا جبریل تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، تو قربان جائیے حضرت جبریل نے وہاں بھی حاجت کیا پیش فرمائی؟ سرکار ایک ہی تمنا ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرتی ہو تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں، بس میری یہی تمنا ہے۔ فرشتے بھی جانتے ہیں کہ سرکار کی خوشی اس چیز میں ہے کہ سرکار کی امت کا بھلا چاہا جائے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔